جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور عمران خان نے شرپسندوں کو پاکستان میں واپس بسایا۔ فیض حمید گرفتار ہے، باجوہ سے تو پوچھا جائے پاکستان میں شرپسندوں کو کیوں بسایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تنقید، بولے عمران خان ٹرمپ کو خط لکھتے ہیں تو اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو پہلے کا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے خطوط بازی پاکستان میں ہوتی تھی، اب اسے بین الاقوامی درجہ دے دیا ہے۔ پہلے جو خطوط کا حشر ہوا تھا، ان خطوط کا بھی وہی حشر ہوگا۔ میں کسی کو مشورہ نہیں دیتا، وہ مشورے سے بہت بالا تر ہیں۔ ان لوگوں کو جادو منتر کے مشورے ہو سکتے ہیں، کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مفاہمت کی سیاست وہاں ہوتی ہے جہاں دوسرا فریق حملہ آور نہ ہو۔ میں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی یا ان کی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ اگر مفاہمت نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو مزاحمت کی سیاست کرنی چاہیے۔ خواجہ آصف میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کارروائی کی ہمت ہی نہیں ہے۔ جنید اکبر نے وزیر دفاع کے بیان پر شدید رد عمل دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی وجہ سے ہی پی ٹی آئی کی حکومت گری تھی۔ قمر باجوہ یا فیض حمید نے کچھ غلط کیا ہے تو خواجہ آصف اس پر کارروائی کریں، ہم انہیں سپورٹ کریں گے۔ جنید اکبر نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو ہماری جماعت اور ہماری جماعت کو ان کی جماعت سے کچھ تحفظات ہیں جنہیں ہم دور کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں مولانا صاحب اپوزیشن اتحاد میں شامل ہوں، مزاحمت کی سیاست نہیں کرنا چاہتے لیکن ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ جنید اکبر نے کہا کہ امریکہ سے بالکل امید نہیں لگا کے بیٹھے تھے، ہمیں بائیڈن انتظامیہ کے کردار پر تحفظات تھے۔ پاک امریکہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس تعاون جاری رہتا ہے، اس میں کوئی تعطل نہیں آیا۔ شریف اللہ کی گرفتاری اور حوالگی کوئی الگ واقعہ نہیں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان کی بریفنگ۔ شفقت علی خان نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ صحافی سوال کر رہے ہیں کہ کس قانون کے تحت شریف اللہ کو امریکہ کے حوالے کیا گیا، اس بارے میں آپ لوگ وزارت داخلہ سے پوچھ لیں۔ شفقت علی خان نے کہا کہ بھارتی وزیر مملکت کے مودی کے آزاد کشمیر واپس لینے کی ہرزہ سرائی افسوسناک اور باعث مذمت ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت شریف اللہ کو گرفتار اور امریکہ کے حوالے کیا ہے۔ میری بجٹ نہیں آئے گا، حکومت نے آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا۔ آئی ایم ایف وفد کا آئندہ سہ ماہی میں ٹیکس شارٹ فال کو پورا کرنے کا مطالبہ۔ ایف بی آر نے 605 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کے پلان سے آگاہ کر دیا۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو عدالتوں میں زیر سماعت ٹیکس کیسز میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس پاکستان نے بھی ٹیکس کیسز کی سماعت جلد کرانے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ سینیٹر اون عباس بپی کو ملتان میں گھر سے گرفتار کر لیا گیا، پی ٹی آئی کا دعویٰ، مقامی پولیس نے انکار کر دیا۔ سینیٹ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا کہ اون عباس بپی کو آج صبح 8:30 بجے اٹھایا گیا، ہمارے پاس گرفتاری کی ویڈیو ہے، گرفتاری کے وقت ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی، گرفتار کرنے والوں نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے شبلی فراز کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اون عباس بپی کی گرفتاری میرے لیے بھی ایک خبر ہے۔ ان کے خلاف پنجاب وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے چنکارا ہرن کے شکار کا مقدمہ درج کیا ہے۔ اون عباس بپی کی گرفتاری پر ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور سینیٹر منظور کاکڑ میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ اون عباس بپی ہمارے کولیگ ہیں، جب تک وہ ایوان میں نہیں آتے کارروائی معطل کر دیں۔ اون عباس بپی کی گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی ارکان نے سینٹ اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ مارشل لا ماورائے آئین اقدام ہے، اس کی آئین میں کوئی اجازت نہیں۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کے رکن جج کے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں ریمارکس۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے کہا گیا کہ شہریوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ ملک میں کب مارشل لا لگا، اس کا ملٹری کورٹ کیس سے کیا لنک ہے، آئین میں مارشل لا کی کوئی اجازت نہیں۔ اس پر وکیل حامد خان نے کہا کہ مارشل لا کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیا جاتا ہے، سپریم کورٹ فیصلے سے مارشل لا کا راستہ بند ہوا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ آئین میں مارشل لا کا کوئی ذکر نہیں، مارشل لا ماورائے آئین اقدام ہوتا ہے۔ کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ پاکستان میں پہلی بار گاڑی حد رفتار سے تیز چلانے پر ملتان میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈرائیور کی گرفتاری اور رہائی، عدالت نے 2000 روپے جرمانہ لگا کر رہائی کا حکم دے دیا۔ موٹر وے پولیس کے مطابق پشاور سے تعلق رکھنے والے ڈرائیور رحیم خان نے موٹر وے M4 پر 173 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلائی، جس پر ملتان کے تھانہ بدلہ سنت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلانے والوں کے خلاف جرمانے کے ساتھ مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ شکر کریں گرفتار نہیں کرایا، مریم نواز نے ناقص انتظامات پر ایم ایس میو ہسپتال کو ہٹانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورے پر مریضوں اور ان کے لواحقین نے انتظامیہ کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ رپورٹ کے مطابق مریم نواز نے کہا کہ مخلوق رول رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیا اللہ کو جواب نہیں دینا، کس وارڈ میں کیا ہو رہا ہے، ہسپتال انتظامیہ کو علم ہی نہیں ہے۔
لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ کے جج جسٹس عبدالعزیز نے اچانک استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے استعفیٰ صدر مملکت پاکستان آصف علی زرداری کو بھیج دیا، فوری طور پر منظور کرنے کی استدعا بھی کر دی۔ استعفے میں چودھری عبدالعزیز نے ذاتی وجہ مصروفیات تحریر کی ہیں، جبکہ صدر ہائی کورٹ بار اور سینئر وکلاء نے اس استعفے پر حیرانی کا اظہار کیا اور عدلیہ کے لیے نقصان قرار دیا۔ ذرائع کے مطابق سٹاف کے کچھ لوگوں نے انہیں سمجھانے اور ایسا نہ کرنے کی استدعا کی، مگر جسٹس چودھری عبدالعزیز نے ہنستے مسکراتے استعفیٰ پیش کر دیا۔ استعفے کے بعد جسٹس عزیز نے تمام سٹاف کو بلایا، ان سے کسی بھی غلطی کوتاہی پر خندہ پیشانی سے معذرت کی، اپنے لیے دعا کی استدعا کی اور بغیر پروٹوکول کے اسلام آباد اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ پاکستان اور افغان شہریوں کا 12 مارچ سے امریکہ میں داخلہ بند ہونے کا خدشہ، ٹرمپ انتظامیہ نے نئی ویزا پالیسی کا اعلان کر دیا۔ ذرائع کے مطابق افغانستان اور پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جن پر مکمل سفری پابندی لگانے کی سفارش کی گئی ہے۔ فیصلے کی بنیاد حکومت کی جانب سے سیکیورٹی اور ویزا جانچ کے خطرات کے جائزے پر رکھی گئی ہے۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی 13 سال بعد سوات میں آبائی گھر پہنچ گئیں، رشتہ داروں سے ملاقات کی۔ ملالہ یوسفزئی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایک روزہ دورے پر اپنے گاؤں برکانہ شاہ پور پہنچیں۔ ملالہ یوسفزئی کے والد ضیاء الدین یوسفزئی اور والدہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اپنے آبائی علاقے کا دورہ کرنے کے بعد ملالہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ یہ جگہ میرے دل کے قریب ہے اور مجھے بار بار یہاں واپس آنے کی امید ہے۔ میں اپنے خوبصورت ملک کے ہر کونے میں امن کے لیے دعا گو ہوں۔ گلوکار اور سماجی کارکن شہزاد رائے نے ملالہ یوسفزئی کے ساتھ شطرنج کا مقابلہ کرتے ہوئے تصویر بھی شیئر کر دی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ جیسن گلسپی کے موجودہ کوچ عاقب جاوید پر سنگین الزامات جوکر بھی قرار دے دیا۔ جیسن گلسپی نے سوشل میڈیا پر عاقب جاوید پر الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ عاقب جاوید واضح طور پر گیری کرسٹن اور میری ساکھ کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ عاقب جاوید تمام فارمیٹس میں کوچ بننے کے لیے ہمارے پیچھے کیمپین کر رہے تھے۔ عاقب جاوید ایک جوکر ہیں۔